اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلامت کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن صاحب۔ اگر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کربلا کی خواتین۔ کربلا میں جو حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، اس میں جہاں مردوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی، وہاں خاندان عصمت و طہارت کی خواتین اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والی خواتین نے بھی جذبہ ایثار و قربانی کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی، اگر کربلا کی یہ خواتین جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ جہاد ہے، یہ ایک واقعہ بن کے رہ جاتا اور یہ ایک تحریک کی شکل اختیار نہ کرتا۔ تو یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے اسرا کی شکل میں جب ان کو لے جایا گیا تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور بازاروں میں، درباروں میں اپنے خطبات ارشاد فرمائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ تو کربلا کی خواتین میں جناب زینب کبریٰ کا جو بے مثال کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم پہلے جناب حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے بعد دوسری جو خواتین ہیں ان کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے متعلق علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، قبلہ آپ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ سلامت۔ گزارش یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بحث کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو کربلا میں واقعاً دونوں جہتوں سے بہت ہی لازوال کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک وہ خواتین ہیں جن کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے ہے، جی، کسی نہ کسی رشتے کے حوالے سے۔ کچھ خواتین وہ ہیں جو اصحاب سے جن کا تعلق ہے، اور اصحاب میں جو نامور اسماء جن کا کردار تاریخ بشریت میں واقعاً قابل ذکر ہے، رہے گا، اس میں دلہم بنت عمر ہیں جو کہ جناب زہیر ابن قین کی زوجہ ہے۔ جی، یعنی اس خاتون کی تشویق و ترغیب پہ جناب زہیر آمادہ ہوئے اور جی، جی، اصحاب سید الشہداء میں شامل ہوئے۔ پھر اسی طرح وہ خاتون توعہ جس کے گھر محب اہل بیت تھی، جس کے گھر حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا۔ ایک خاتون ہے جو کہ بصرہ میں، چونکہ بصرہ میں بھی امام علیہ السلام نے رابطہ فرمایا تھا، اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ نکلے اور جب کربلا پہنچے تو واقعہ ہو چکا تھا، تو بعض لوگ پہنچے ہیں۔ اس طرح حبیب ابن مظاہر کی زوجہ، انہوں نے بھی جی ان کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ تو بصرہ میں ایک ماریہ بنت سعد ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جتنے تھے
اہل بیت کے محب اکثر اس گھر میں، جیسے جناب زید بن ارقم کا کسی زمانے میں گھر جو ہے مرکز تھا، تبلیغی مرکز تھا، تو جناب ماریہ بنت سعد کا گھر بھی اسی طرح جو ہے وہ تھا۔ اسی طرح ام وہب ہیں، ام وہب اور وہب کی زوجہ ہیں اور خود وہب ہیں۔ البتہ بعض مورخین میں غالباً ام وہب 2 شخصیات ہیں کربلا میں، ایک عیسائی ہیں ایک مسلمان، جی ایک مسلمان ہے، لیکن عیسائی مسلمان ہو گئے تھے۔ جی اور یہ جو ام وہب ہیں اور اس کی جو بہو ہے ہانیہ اور وہب بن عبداللہ کلبی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے یہ لوگ، اور وہ بھی ایک خاص واقعے کی مناسبت سے۔ تو امام حسین علیہ السلام ہی کے ہاتھوں پہ یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ان خواتین کا بھی رول ایک بہت بڑا رول ہے۔ پھر خاندان بنی ہاشم میں سب سے بڑا نام تو تاریخ بشریت میں جگمگاتا رہے گا، وہ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، ان کا بلند کردار ہے، جن کی شخصیت کئی زاویوں سے قابل توجہ ہے، اور ان کی شخصیت واقعاً یہ جو القاب ہیں ان میں ایک لقب جو شریکت الحسین کا ہے، واقعاً اوصاف میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہیں، اور واقعاً ثانی زہرا کا لقب بھی ہے، اور واقعاً وہ جو بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مقام عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں یہ ہستی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ بہت ساری خواتین ہیں، اس میں حضرت ام کلثوم کا نام نامی ہے، اور حضرت سکینہ بنت الحسین کا ایک بہت بڑا رول ہے اس واقعے میں۔ پھر حضرت ام سلمہ جو کہ نبی اکرم کی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ حضور کی زوجہ تھیں، ان کا ایک بڑا اس حساب سے کہ یعنی کربلا کو جن ہستیوں نے روایت کیا ہے اور عالم اسلام تک پہنچایا، جی اس حساب سے دیکھا جائے، اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت ام سلمہ جو ہے وہ سلام اللہ علیہ، ان کا رول بھی ایک باہر ایک واضح رول نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر بنی ہاشم ہی کی خواتین میں حضرت ام البنین، جنہوں نے عباس جیسے فرزندوں کی تربیت کی، 4 بیٹے ان کے شہید ہوئے۔ اچھا، اس کو بھی اگر ایک تو یہ بحث ہے کہ ایک وہ خواتین ہیں جن کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے تھا، ایک وہ خواتین ہیں جن کا تعلق اصحاب سے اور چاہنے والوں سے، محبان اہل بیت کے خاندانوں سے تھا۔ تو اس میں پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک رات میں ان کی تقدیر بدل گئی اور کوئی معجزہ ہوا اور اس کے بعد وہ پھر آئے اور آ کے انہوں نے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا سا اگر ماضی کی طرف دیکھیں تو ان شخصیتوں کو پروان چڑھانے میں، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں جن خواتین کا کردار ہے وہ بہت بلند ہے۔ اس اعتبار سے خود حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت بہت ہی بارز ہے، بہت ہی نمایاں شخصیت ہے۔ اسی طرح حضرت ام البنین کی شخصیت ہے، اسی طرح حضرت ام رباب کی شخصیت ہے، جنہوں نے 2 بچے کربلا میں لازوال جنہوں نے رقم کی ہے، شجاعت کی تاریخ اور صبر کی تاریخ رقم کی ہے۔ تو یہ سارے وہ سلسلہ ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تو چونکہ باقیوں سے صحابی جداگانہ ہی ہے، بالکل جداگانہ ہے، اس لیے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے نام رکھنے پر بھی رسول کریم نے اللہ تبارک تعالیٰ وہ غالباً ہاں جی، وہ روایت کا یعنی اگر اس کو دیکھا جائے نا، روایت کا جو سیکوینس ہے جس کو آپ کہتے ہیں، ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روایت میری نظر سے گزری ہے کہ بی بی کی جب ولادت ہوئی تو جناب سیدہ نے امیر المومنین سے درخواست کی کہ یا علی سمیہا، کہ اس کا نام بیٹی کا تجویز کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے میں اس بچی کے نام کی رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی یہ ترتیب قابل توجہ ہے کہ سیدہ کائنات جیسی ہستی جو ہے وہ امیر المومنین سے کہیں، امیر المومنین یہ فرمائیں کہ میں اس بچی کے نام کی تجویز کرنے میں پیغمبر سے سبقت نہیں دے سکتا۔ تو گئے حضور کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ
میں اس بچی کے نام کو تجویز کرنے میں خدا سے سبقت نہیں لا. یعنی واقعی یہ بات اس قدر نورانی ہے، اس قدر معنویت سے بھرپور ہے، اس قدر بعظمت ہے کہ جس کا وزن انسان کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، بشر کے لیے تو ممکن نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ جملہ فرمایا ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو خاص پروٹوکول کے ساتھ آیا کرتے تھے. فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ الحق یقرؤک السلام یخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ سمیہا زینب، تو اس بچی کا نام جو ہے وہ زینب رکھا جائے. اب ناموں کی تجویز کرنے میں دو نقطے بڑے اہم ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ نام جو ہے وہ بہرحال انسان کی روایات میں جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا اہم ترین فریضہ جو ہے وہ نام ہے. جی. اور نام کا بہرحال ایک تکوینی اثر بھی ہوتا ہے اور قیامت کے روز بھی اس کا ایک اثر ہوگا، اس کی تاثیر ہوگی کہ نام جیسا ہوگا اور ویسا ہی وہ اگر خدا نخواستہ نام برا ہوا تو قیامت میں یہ خود ایک بات عذاب کا باعث بنے گی اور وہ آدمی اپنے والدین سے پریشان ہوگا، کوسے گا کہ بھی دیکھو انہوں نے میرا نام کیسا رکھا ہے. تو ایک خود نام کے انتخاب میں اور اگلا نقطہ جو ہے البتہ نام بدلنے کا تو حق بچے کو حاصل ہے جوان ہو کے جی اگر اس کو سمجھ میں آ جائے ہاں جی نام میرا اچھا نہیں ہے جی بدل سکتا. ہاں مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت کم شخصیات ہیں جن کے نام عالم بالا سے تجویز ہوئے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. ظاہر ہے کہ جب عالم بالا سے نام تجویز ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو نام ہے جی یعنی یا صفاتی نام یا اس کا ذاتی نام جو رکھا گیا ہے تو وہ یعنی حقیقت ہے. جی اصل نقطہ یہ اصل نقطہ یہ ہے کہ جب عالم بالا سے مثلا نام اللہ نے جو نام تجویز کیے، جناب عیسیٰ کا نام تجویز ہوا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا نام تجویز ہوا، اسی طرح پنجتن پاک کے نام جو ہیں وہ عالم بالا سے سارے ہی، پیغمبر اکرم کا اسم گرامی، امیر المومنین کا نام نامی، باقی اسی طرح. تو یہ نام اسی طرح ان ناموں میں سے وہ شخصیات جن کا نام خداوند عالم کی طرف سے جو روایات تائید کرتی ہیں وہ جناب زینب ہیں. اور پھر یہ ہے بات کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو یعنی کتنے معصوموں کی مصابہت جو ہے اور ان کے ساتھ سمجھیں کسب فیض کرنے کا سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام، ان کے بابا جان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حتیٰ کہ حضرت امام باقر، اگرچہ ان کا بچپنا تھا لیکن بہرحال معصوم ہی ہوتا ہے. جی. پھر اس کے علاوہ بھی اس گھر کا ماحول اگر آپ دیکھیں حضرت عباس جیسی شخصیت موجود ہیں، پھر جناب ام البنین جیسی شخصیت موجود ہیں، پھر اسی طرح یہ ایک نورانی واقع ماحول ہے. اور اس ماحول میں تو ایک نقطہ میں اور عرض کرنا چاہوں گا نام کے حوالے سے، جیسا کہ نام کا معنی ہے زینب یعنی باپ کی زینت. اب یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ جب عالم بالا سے ہوتا ہے تو وہ خالی لفظ نہیں ہوتے، وہ حقیقتوں کی عکاسی ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن کی اصل حقیقت اللہ کہتے ہیں نا لدینا لعلی حکیم، تو یہ لفظوں میں آیا ہے تاکہ انسان کی عقل میں آ سکے. لیکن جب اللہ کسی چیز کو نیچے نازل فرماتا ہے تو وہ حقیقتوں کا نزول ہوتا ہے. یعنی علی کی زینت بننا، علی جیسی ہستی کی زینت بننا، وہ بی بی زینب کو زیبا ہے، یعنی وہ انہی کو زیبا ہے، انہی کی ذات کو زیبا ہے. اور اگلی جو بات ہے جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی جو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ. تو یعنی اے پھوپھی جان الحمدللہ آپ تو بن پڑھائے ہی عالمہ ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک معصوم امام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے
علم دیا گیا ہے. صحیح. یعنی جو کسی کو یعنی کسی کی شاگردی اختیار نہ کرے، نہ پڑھے کسی سے، اور پھر بھی پڑھا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یا تو اس کی نفس کی طہارت اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ ہدایت وہ کر دیتا ہے. العلم نور جی. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. ایسے ہی ہے. یعنی پیغمبر اکرم نے ظاہر ہے کسی استاد سے نہیں پڑھا، جی اور باقیوں نے پیغمبر اکرم سے پڑھا ہے، کسی اور سے نہیں پڑھا. جی تو پیغمبر یعنی براہ راست منبع وحی الہی جو ہے اس سے جو تربیت پائی ہے باقی ہستیوں نے، وہ بتعلیم اللہ ہے. یہ ساری ہستیاں بتعلیم النبی ہیں. جی. بے واسطہ پیغمبر اکرم ان کے قلوب مطہرہ کی طرف جو ہے اللہ کے علوم اور جو ہے اسرار الہی جو ہیں منتقل ہوئے ہیں. ان ہستیوں میں جناب زینب بھی ہیں. لہذا اگر یوں کہا جائے کہ جناب سیدہ ہیں ام ابیہا، تو جناب زینب ہیں زین ابیہا، اور اسی محفل میں زین العابدین بھی موجود ہیں. تو زینتوں کے اس ماحول میں، اس نورانی اور واقعاً ملکوتی ماحول کے اندر یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے واقعہ کربلا میں، وہ بالکل یعنی اگر بی بی کا کردار نہ ہوتا تو واقعہ کربلا یعنی واقعاً محو ہو جاتا، جیسے کہ دشمنوں کا. جی. اور پھر جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار ہے امامت کی محافظت میں، اور ویسا ہی کردار بی بی زینب کا ہے ایسے ہی امام زین العابدین کو بچانے میں، ان کی محافظت میں. تو یہ ثانیہ زہرا جو ہیں یعنی اپنی والدہ کی اس میراث کو بھی انہوں نے پایا. صحیح بات. کہ وقت کے امام کی اطاعت بھی ہو، سبحان اللہ. اور ضرورت پڑے تو ان کی حفاظت کا انتظام بھی وہ کریں. چونکہ یعنی اگر یہ خواتین نہ ہوتی، جس طرح بی بی زہرا کے گھر پر حملہ کیا اور حضرت علی کو لے گئے تھے، تو بی بی اگر رسول پاک کے روضہ اقدس پر نہ جاتی اور وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کرتی، اور لوگ جو ہیں پھر سمجھ دیکھا انہوں نے کہ کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑو وَإِلَّا میں بد دعا کرتی ہوں. تو اسی طرح بی بی زینب کبریٰ نے بھی حضرت امام زین العابدین کی محافظت کی ہے، چاہے وہ شام غریبہ ہو، یا وہ لاش پر جب آنا بھائی کے اس وقت جب ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، یا وہ عبید اللہ کا دربار ہو یا یزید کا ہو. تو بی بی نے جگہ جگہ پر نسل آل محمد کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور ہر موقع پر اپنی گردن پیش کر دی کہ ظالم اگر تیرا خنجر اور تلوار چلے گا تو پہلے مجھ پر چلے، اور پھر یہ اس میرے بیٹے زین العابدین تک پہنچ. تو بی بی کا یہ جو رول ہے یہ بہت اہم ہے واقعی. اس میں ایک اور بھی بات جمع ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کو اپنے دست مبارک پہ لیا، جی، تو حضرت نے دیکھتے ہی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بچی جو ہے وہ خدیجہ سے کتنی مشابہ ہے، یعنی بہت مشابہ ہے. تو اس کا بھی ایک بات ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں بحیثیت خاتون جنہوں نے نبی اکرم جیسے شوہر کے لیے یعنی اپنی ہر چیز تج دی، اپنی ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، اپنا مقام، اپنا متا، اپنا سب کچھ، یعنی انہوں نے وفا کی یعنی قائم کر دی ہے. ایسے یعنی یہ ہستیاں حضرت ابو طالب ہوئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوئی، حضرت عباس علمدار ہو، یعنی انہوں نے اپنے وقت کے امام کی یا نبی کی اطاعت اور وفا میں وہ نمائندہ الہی کی اطاعت اور ان کی وفا میں جو رول، ابھی چونکہ فوکس ہم خواتین پہ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ان کا وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کا رول بھی یقیناً ایسا ہے. تو یعنی واقعاً جناب خدیجہ کا مقام اچھا ایسے نہیں بے جا نہیں ہے کہ پورے عالم کی خواتین میں پیغمبر اکرم کی بہرحال تقریباً کہا جا سکتا ہے متواتر روایت ہے کہ اللہ نے 4 خواتین کا انتخاب کیا. ایک وہ جس نے حضرت موسیٰ جیسی
ہستی کی تربیت کی جناب آسیہ، جی پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ، پھر جناب خدیجہ یعنی اگر رول ماڈل، اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی کائنات کی تمام تر خواتین کے لیے اس دنیا میں آخرت میں جن کو واقعی رول ماڈل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہستیاں ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی حضور کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ یہ بیٹی میری خدیجہ سے کتنے مشابہ ہے، تو واقعاً بی بی کا ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے، اچھا اس میں ایک اور بھی نقطہ بڑا اہم ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا آئمہ نے اپنے کلام میں جب اپنے بعض اوصاف کا ذکر کیا ہے تو جناب خدیجہ کا ضرور حوالہ دیا ہے، چونکہ ان کا رول یقیناً اس اعتبار سے بڑا ہی، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگرچہ خود وہ ہستی جو ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے پہلے والے سے بھی افضل ہو، برتر ہو، لیکن چونکہ لوگ جو ہیں وہ ماضی میں دیکھتے ہیں پچھلے والوں کا جو ایک رول، جب دنیا سے وہ چلا جاتا ہے کوئی شخصیت تو وہ چونکہ اس کا باب بند ہو جاتا ہے، تو وہ جو شخصیت اللہ کا ولی ہے یا ولیہ ہے یا وہ نمائندہ خدا، تو وہ اگلے والوں کے لیے چونکہ ایک مثال آلریڈی پہلے ہی بنا ہوتا ہے۔ وَإِلَّا مولا علی علیہ السلام یا امام حسین جب بات کرتے ہیں تو حضرت حمزہ کی بات کی جاتی ہے، حضرت جعفر طیار کی بات کی جاتی ہے، اور ایک اگرچہ موضوع تو وہ یہ ہے خواتین کا، میں یہاں پر بات آ گئی کہ معاویہ نے خط لکھا تھا حضرت علی علیہ السلام کو کہ بھی آپ میں کیا فرق ہے، ہم میں کیا فرق ہے، ہم بھی اوپر جا کے وہ کزن ہی ہو جاتے ہیں اور لڑی ایک ہی ہو جاتی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو جواب لکھا تھا وہ الاحتجاج کتاب اس میں بھی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں فرق ہے، فرمایا کہ جب تمہارا مرے یا دوسرے عام مسلمانوں کا کوئی مرے تو وہ شہید ہوتا ہے، لیکن ہمارا مرے تو سید الشہداء ہوتا ہے حضرت حمزہ، اور کسی کے بازو کٹیں تو وہ بھی اجر و ثواب پائے گا، لیکن ہمارا اگر جاتا ہے تو وہ جعفر طیار ہوتا ہے، تو اس کو یعنی جنت میں بھی پر ملتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ اس کی پرواز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آگے پھر وہ حدیث لکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کی ثنا ہیں، ثنایا یعنی اس کے پروردہ ہیں، اور باقی مخلوق جو ہے وہ ہماری پروردہ ہے۔ جی وہ اس میں ایک نقطہ اور میرے ذہن میں آ گیا، یہ معمولاً ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کج فہمی اور ایک درست تصور نہیں ہے دین کے بارے میں، جب آپ اہل بیت علیہم السلام کو اور باقیوں کو ماپتے ہیں رشتہ داری کے عنوان سے۔ اصلاً اہل بیت کی عظمت کو آپ رشتہ داریوں سے، کزن ہونے سے، ادھر سے ادھر سے، اور کسی اگر کوئی کہے کہ یزید بھی رشتہ داری تھا امام حسین علیہ السلام کا، تو یہ معیار درست نہیں ہے دین کی دین فہمی کا۔ اس میں خود واقعہ کربلا کے یہی جو ابھی مثال دی ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم جو تھی فرعون کی بیوی، تو ظاہر ہے شوہر تو فرعون ہے، وہ اللہ کے سامنے مقابلہ کر رہا ہے، یا تبت یدا ابی لہب والی بات ہے۔ تو رشتہ داریاں معیار نہیں ہیں، معیار یہ ہے کہ حق و حقیقت، اللہ کی ذات پر کتنا کسی کا وہ جو ہے نا خاتون جو کہ غالباً توآ تھی نا کہ گھر میں، تو اسید حضرمی تھا نا جی، تو وہ جب پہنچا تو اس نے اطلاع دی ابن زیاد کو کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے، تو بعد میں جی وہ اور اس کا بیٹا دونوں، تو جب اس کے بعد مختار کا زمانہ آیا تو اسی خاتون نے مختار کو بیان کیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ جو جنہوں نے مخبری کی اور باعث بنے، اور جنہوں نے مسلم بن عقیل کے قتل کا باعث بنے، تو ان کو بہرحال مختار نے یعنی ایسا جگر چاہیے۔ یعنی یہ معیار اگر ہوتا کہ بھی رشتہ داریوں کا معیار ہے، فلاں فلاں کا کزن ہے، فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں کا چچا کا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دین کو ماپنے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور خود حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو بھی تو دعوت دی گئی میدان کربلا میں،
تو کچھ دور پار کی رشتے جی امان نامہ جو لے کے آیا امان نامے جو لے کے آئے شمر لے کے آیا تھا یا ایک اور ان کی فیملی کا تھا تو انہوں نے امان نامہ بھجوایا تھا. تو جب حضرت عباس علمدار سے کہا گیا کہ آپ کے لیے اور آپ کے تینوں بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے, تو آپ نے فرمایا تیرے اس امان نامے پہ بھی لعنت اور تجھ پر بھی لعنت. ہمارے لیے تو امان نامہ ہے اور رسول خدا کے فرزند کے لیے امان. تو آقا صاحب ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.